أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات پیچھیے خاندان فاطمہ جو موضوع ہے وہ مؤخر ہوا اور جناب مخدوم صاحب کی خواہش کے احترام میں نے واقع غدیر سے متعلق کل کچھ گفتگو کی اور آج اس کا نتیجہ عرض کر کے پھر اپنی گفتگو اور موضوع کی طرف بڑھیں گے اور یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ کل تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حق تعالی نے معراج پر ختمی مرتبت کو بلایا اور قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نجم میں 8ویں 9ویں اور 10ویں آیت میں یہ ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہ اعلان ولایت علی، پیغام ولایت علی شب معراج ختمی مرتبت کو منتقل کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ علی ابن ابی طالب غدیر کے دن مولا بنے، نہ، علی ازل سے مولا ہیں۔ جس طرح سے ایک صحابی نے امام ششم سے سوال کیا فرزند رسول آیت تطہیر 9 ہجری میں نازل ہوئی تو کیا اہل بیت 9 ہجری کو آیت تطہیر کے نزول کے بعد پاک ہوئے؟ تو حضرت نے امام صادق نے جواب دیا کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اہل بیت آیت تطہیر کے نزول کے بعد پاک ہوئے تو بتاؤ کیا اللہ سورہ اخلاص اور سورہ توحید کے نزول کے بعد ایک ہوا؟ یا خدا ازل سے ایک ہے، خدا
ازل سے وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ اخلاص نے آ کر حق تعالی کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اسی طرح سے اہل بیت رسول ازل سے پاک ہیں۔ آیت تطہیر نے آ کر ان کی طہارت کا اعلان کیا۔ اسی طرح سے علی ابن ابی طالب ازل سے مولا ہے۔ آیت بلغ نے آ کر علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ علی کب سے مولا ہے؟ جب سے ختمی مرتبت نبی ہے۔ ختمی مرتبت کب سے نبی ہے؟ مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام ایک دن صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ایک بات کو بار بار بیان کر رہے ہیں، کنت نبیًا والآدم بین الماء والدین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ایک مرتبہ کہہ دیں نہ، 2 مرتبہ 3 مرتبہ برابر پیغمبر ایک بات کو دہرا رہے۔ یہ بھی بات سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ پیغمبر اسلام کے سامنے کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے نہیں تھے۔ ملتان میں چلے جائیں، آج جو پرائمری سکول ہیں، ہائی سکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ختمی مرتبت نے جو اپنی نہضت کا آغاز کیا، 60 سال 70 سال 80 سال کے ناخواندہ افراد ہیں، انہیں حقیقتیں پہنچانا، ان کے دماغ میں اپنے معافِ ضمیر کو منتقل کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ یہ کام ختمی مرتبت نے کیا، اپنی نبوت کو سمجھایا اور بار بار ایک بات کی، لیکن ایک دفعہ کہیں 2 دفعہ کہیں، بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ صرف اپنی نبوت کو سمجھانا مقصد نہیں ہے، کسی کی ولایت کو بھی سمجھانا مقصد ہے۔ تو کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے، تب تک کہتے رہے جب تک علی مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔ اور جب علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے اور پیغمبر کی الفاظ آپ کے کانوں سے ٹکرائے، وہی کھڑے کھڑے فرمائے، یا رسول اللہ وَكُنْتُ وَلِيًّا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالدِّينِ، میں اس وقت بھی ولی تھا، اس وقت بھی مولا تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آیت غدیر نے آ کر علی کو مولا بنایا نہیں، علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اور جب آیت بلغ نازل ہوئی تو ختمی مرتبت نے آرام کرنا چھوڑ دیا۔ سال آخر ہے، میں نے گزشتہ سال بھی سید بزرگوار سے خواہش کی، عذر خواہی کی، لیکن دوستوں کی خواہش کے احترام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن بشرط زندگی آنے والے سالوں میں حاضر ہونے کا ارادہ نہیں، تو لازم ہے، غدیر کی اہمیت کا تقاضا ہے، جناب مخدوم صاحب کی خواہش کا احترام بھی ہے، تو بات شروع ہوئی تو میں چاہتا ہوں کہ کسی حصے تک، کسی نقطے تک پہنچ جانی چاہیے، غدیر کی جزیات نسلوں تک منتقل ہو جائے۔ اگرچہ ہر سال غدیر منایا جاتا ہے، لیکن روح غدیر اس طرح سے امت تک نہیں پہنچی جیسے پہنچنی چاہیے۔ شہر ملتان شہر علم ہے، شہر معرفت ہے، شہر عرفان ہے، شہر ولایت ہے۔ اگر یہاں حقیقتیں منتقل ہوں تو پھر پورے ملک تک ان کی رسائی ہوگی اور دور تک اور دیر تک باتیں پہنچیں گی۔ جیسے یہ آیات نازل ہوئیں، ختمی مرتبت کا انداز بدل گیا۔ پہلے آقا مسجد میں دیر تک بیٹھا کرتے تھے، کچھ وقت گھر میں بھی گزارتے تھے، لیکن نہ، صرف آرام کے لیے مختصر گھر میں قیام فرماتے ہیں چند گھنٹے، اور مسجد بھی نماز پنجگانہ کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ باقی کا سارا وقت ختمی مرتبت صحابہ کرام کے گھروں میں۔ یہ کب کی بات کر رہا ہوں؟ پیغمبر کی زندگی سے 3 مہینے اور 28 دن باقی ہیں، باقی ساری زندگی گزار چکے۔
اب یہ آخری تقریباً 4 مہینے ہیں، یکم ذیقعد کی صبح سے پیغمبر کا یہ معمول ہے جو برابر 25 دن تک جاری رہا کہ پیغمبر ایک صحابی کے دروازے پر جاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ صحابی دروازہ کھولتا ہے تو ایک حیرت انگیز خوشی کہ آج آقا میرے گھر تشریف لائے، پہلی مرتبہ بلایا نہیں، دعوت نہیں دی، خود چل کے آئے ہیں، خوش ہے، دروازہ کھولتا ہے، اندر تشریف لائیں، چاہتا ہے پیغمبر بیٹھے یہ مہمان نوازی کرے، پانی پیش کرے، خرما پیش کرے، لیکن پیغمبر وہیں دروازے پر کھڑے کھڑے بس ایک جملہ ارشاد فرماتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں سنو میرے صحابی، میری زندگی کی چند دن باقی رہ گئے، کچھ دن باقی رہ گئے، اور میں اپنے پہلے اور آخری حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اور تم پر واجب ہے کہ اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اگر تم میرے ساتھ اس سفر میں سہیم نہ ہوئے، شریک نہ ہوئے، تو تم دشمن خدا اور دشمن رسول قرار پاؤ گے، اور تم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ یہ تہدید آمیز لہجہ، صحابی حیران پریشان سرگردان، آقا پہلی بار آئے اور اتنی سخت بات اور اتنا سخت پیغام دے کے جا رہے ہیں، جہاں تک خود جا سکتے تھے خود گئے، اپنے معتبر معتمد صحابہ کو منتخب کیا، مدینے کے تمام گھروں میں یہ پیغام پہنچوایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 ذیقعد بروز ہفتہ جب پیغمبر اسلام نے مدینہ چھوڑا، 80,000 افراد پیغمبر کے ساتھ مدینے سے چلے، جن میں بچے تھے، بوڑھے تھے، مرد، خواتین، خواص، عوام سب شامل ہیں۔ 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا، 9 ازواج زندہ تھیں، 9 کی 9 اس سفر میں پیغمبر کے ساتھ شامل ہیں، زینب کبریٰ، زینب صغریٰ، حسن و حسین، ام ایمن، تمام خواتین سب کے سب اس سفر میں پیغمبر کے ساتھ شامل ہیں، اور 25 ذیقعد بروز ہفتہ جب چلے، اب دیکھیں راستے میں جو پیغمبر کا سفر ہے، جو دیہات ہے، قریے ہیں، بستی ہیں، شہر ہیں، جہاں سے پیغمبر گزر رہے ہیں، مقام قدید ہے، عرق الزبی ہے، مر الزہران ہے، عصایا ہے، ابوا ہے، منزل سیرف ہے، منزل منصرف ہے، منزل متعشہ ہے، منزل جوفا ہے، یہ تمام مقامات جو پیغمبر اسلام آبادیاں عبور کر رہے ہیں، ان راستوں سے گزرے نہیں، صحابہ کو روکا اور ایک ایک بستی میں، ایک ایک قریے میں، ایک ایک آبادی میں بنفس نفیس خود یا اپنے صحابہ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر نے راستے کی آبادیوں سے 22 سے 23,000 افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ تیسری جانب علی ابن ابی طالب مدینہ میں موجود نہیں تھے، آپ کو پیغمبر اسلام نے مال خدا، مال امام، خمس اور زکوٰۃ کی جمعآوری کے لیے پہلے سے یمن روانہ کر دیا تھا، تو اب علی یمن میں پیغمبر گرامی اسلام نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے پیغام روانہ کی، ایک تیز رفتار قاصد کو منتخب کیا اور یہ پیغام دے کے بھیجا کہ علی سے کہیں جتنا جلد واپس آ سکتے ہیں واپس آئیں، لیکن مدینے واپس نہیں آنا، مکہ کی طرف سفر کریں، اور علی سے یہ کہنا کہ اکیلے نہ آئیں، جتنے افراد کو اپنے ہمراہ لے کر آ سکتے ہیں لے کر آئیں۔ یوں یمن سے مولے متقیہ نے، یہ وہ تاریخی حقائق ہے جنہیں سب نے لکھا، نہ کہ کسی ایک محدث نے لکھا، ایک مورخ نے لکھا، ایک سیرت نگار نے، نہ، یہ اہل تسنن، اہل تشیع سب نے، میں کم ترین تعداد پر اکتفا کر رہا ہوں، یہاں تک کہ 12,000 افراد جن کا تعلق یمن سے تھا، یہ بھی مولے متقیان کے ساتھ آئے، اور یہ عظیم الشان کاروان ختمی مرتبت کے ساتھ 5 ذی الحج کو آ کے ملا، منسلک ہوا۔ جب ختمی مرتبت مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، 5 ذی الحج بروز منگل، یہ 80,000 افراد جو مدینہ سے آئے، 23,000 افراد راستے کی آبادیوں سے شامل ہوئے، 12 سے 13,000 افراد جو علی علیہ السلام کے ہمراہ یمن سے آئے، کم سے کم 1.25 لاکھ افراد، یہ عظیم الشان اجتماع 5 ذی الحج منگل کو مکہ میں داخل ہوا۔ پیغمبر اکرام اسلام نے احرام مولے متقیان کے سپرد کیا اور پوچھا کہ علی کس نیت سے حج کریں گے؟ کہا جیسے ہی آپ کا پیغام مجھ تک پہنچا تھا تو میں نے اسی لمحے یہ نیت کی تھی پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار جو تیرے نبی کی نیت ہے وہی تیرے علی کی نیت ہے۔
یہ کاروان جیسے ہی مکہ کے اندر پہنچا، ختمی مرتبہ نے اعلان کروایا کہ یہ کاروان اس مقام پر شہر مکہ میں 10 دن رکے گا، جس میں حج اور دیگر عبادات کو مکمل طور پر انجام دیا جائے گا، اور 10 دن گزرنے کے بعد پھر اس مقام سے ایک خاص مقام کی طرف ہم سفر کریں گے، یہاں تک کہ 15 ذی الحج کی شام میں ختمی مرتبہ نے یہ اعلان کروایا کہ کل صبح ہم اس مقام سے ایک خاص جگہ کے لیے سفر شروع کریں گے، اور جتنے افراد مکہ کے اندر مسلمان موجود ہیں سب پر واجب ہے کہ وہ اس سفر میں ہمارے سہیم اور شریک بن جائیں، اور اگر کوئی فرد ہمارے ساتھ نہیں جائے گا وہ دشمن خدا، دشمن رسول ہوگا، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ اس وجہ سے بأمر مجبوری 5000 مسلمان جن کا تعلق خود شہر مکہ سے تھا یہ بھی مجبور ہو گئے پیغمبر اسلام کے ساتھ سفر کرنے پر، اور اس اعلان کی وجہ سے صحابہ کرام کی حیرت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ آخر جب خود مکہ کے لوگ جو یہاں کے رہنے والے انہیں کیوں زحمت دی جا رہی ہے؟ اب ایسا موقع کہ تمام حجاج کرام مکہ میں اکٹھے ہیں، پیغمبر یہاں کہتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں، کتنے مقامات ہیں، مزدلفہ میں کہیں، مشعر الحرام میں کہیں، عرفات میں کہیں، مینا میں کہیں، حج کے خطبے میں ختمی مرتبہ وہ اعلان کر دیں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، آخر کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں سے حیرت اور زیادہ بڑھنے لگی، استعجاب میں، تحیر میں اور زیادہ اضافہ ہونا شروع ہوا، اور 16 ذی الحج کی صبح میں یہ عظیم الشان کاروان مکہ سے چلا، اور ختمی مرتبہ کے ساتھ ہمراہ یہ سفر عجیب سفر ہے، اب جیمیں گوئیاں شروع ہو رہی ہیں، گفتگویں شروع ہو رہی ہیں، تجسس بڑھ رہا ہے، حصے کنج کافی عروج پر ہے، پورے راستے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں، کیوں مکہ میں نہیں کی، کیوں مشعر الحرام میں، دوسرے مقامات پہ، خطبہ حج میں؟ پروردگار حج کے موقع پر بھی یہ اعلان کروا سکتا تھا، لیکن اگر اللہ حج کے موقع پر یہ اعلان کرواتا، ختمی مرتبہ حج کے موقع پر علی کی ولایت کا اعلان کرتے، تو آج مورخ یہ تحریر کرتا کہ ختمی مرتبہ نے حج کا خطبہ دیا تھا، اور حج کی انجام دہی کی وجہ سے دین مکمل ہوا تھا۔ ضمناً اپنے خطبے میں پیغمبر نے ذکر کیا تھا کہ تم علی سے بھی محبت رکھنا، علی سے بھی دوستی رکھنا۔ اس لیے یہ غدیر کی اہمیت ہے، غدیر کی انفرادیت ہے کہ حق تعالیٰ کی مشیت ہے کہ غدیر کو ضمنی حیثیت نہ دی جائے، اس لیے حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں یہ مقام منتخب نہیں کیا گیا، در حالانکہ اہم ترین مقام ہے، لیکن اس مقام کو منتخب نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ یہ 5000 افراد اہل مکہ یہ بھی اس کاروان کے ساتھ شامل ہوئے، کم از کم جو یعقوبی نے لکھا ہے، مسعودی نے لکھا ہے، 1,20,000 افراد جوفہ کو عبور کرتے ہوئے میدان خم میں پہنچے۔ اس صحرا کا نام خم ہے، غدیر اس کے اندر ایک تالاب ہے، اس تالاب کو غدیر کہا جاتا ہے، لیکن تالاب کی جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، وسیع و عریض جگہ ہے، آج بھی آپ جا کر دیکھیں آثار اپنی جگہ پر باقی ہیں، اگرچہ وہاں پہ جھاڑیاں بڑھ چکی ہیں، ایک رونق اس طرح سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مقامات اسی طرح سے اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ غدیر اس جگہ کا نام خم ہے، غدیر اس خم کے اندر اس بڑے تالاب کو کہا جاتا تھا جہاں پر بارش کی وجہ سے چند دن کے لیے پانی کھڑا ہو جاتا تھا، پھر خشک ہو جاتا تھا، ریت اسے جذب کر لیتی تھی۔ اس میدان کا، اس تالاب کا نام غدیر تھا۔ ختمی مرتبہ نے میدان خم میں، صحرائے خم میں مقام غدیر کا انتخاب کیا، صحرا میں نہیں ٹھہرایا، اندر اس جگہ پر جو بڑی سی، جس طرح سے آپ کے ملتان میں اسٹیڈیم ہے، راول پنڈی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، کراچی میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں جیسے کھیلوں کے میدان ہوتے ہیں، اس میں سہولت یہ ہوتی ہے کہ چاروں طرف لوگ بیٹھ کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ختمی مرتبہ نے اس جگہ کو منتخب کیا، یہ حکم پروردگار تھا۔ آج بھی اگر آپ کو غدیر میں جانے کا اتفاق ہو تو اگر دو دوست کھڑے ہو جائیں، ایک گوشے سے، ایک کونے سے ایک فرد آواز بلند کرے تو اس مقام کی خصوصیت ہے کہ آج بھی اس کی آواز بہت سہولت کے ساتھ دوسرے کونے تک پہنچتی ہے، دوسرے کونے تک سنی جاتی ہے۔ ازل سے اس مقام کو حق تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب اور آپ کی بیٹوں کی ولایت کے اعلان کے لیے منتخب کر رکھا تھا، غدیر کو۔ اس سے پہلے کبھی کوئی کاروان اس مقام پر نہیں رکا، کوئی قافلہ اس مقام پر نہیں رکا تھا، اس لیے کہ نہ یہاں پر کوئی درخت تھا، نہ پانی کا انتظام تھا، خاردار جھاڑیاں تھی، صحرا تھی، کبھی کوئی کاروان اس سے پہلے نہیں رکا تھا۔ اگر یہ قافلوں اور کاروان کے رکنے کی جگہ ہوتی اور ختمی مرتبہ رک جاتے تو مورخ اس طرح سے تحریر کرتا
کہ ختمی مرتبت آرام کے لیے ٹھہرے تھے، رکے تھے اور سستانے کے لیے رکے تھے۔ ضمناً اس موقع پر ختمی مرتبت نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے محبت کرے، علی سے دوستی رکھو نہ۔ یہ انفرادیت ہے غدیر کی کہ آج تک کبھی کوئی کاروان نہیں رکا تھا، اس لیے سب کی حیرت اور بڑی کہ ختمی مرتبت نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ یہ غدیر کی انفرادیتیں جبھی امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں، تاریخ بشر میں کوئی بھی اعلان مثل غدیر نہ ہوا نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ انفرادیتیں ختمی مرتبت نے ایسے مقام کو چنا، ایسی جگہ کو چنا، یہاں تک کہ اب گرمی بڑھ رہی ہے چونکہ طلوع آفتاب کے قریب پہنچے تھے، صبح میں پہنچے تھے، اور اس کے بعد ختمی مرتبت نے لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا کہ جو پیچھے رہ گئے انہیں بلایا جائے، جو آگے جا چکے انہیں واپس لایا جائے۔ بات کی اہمیت کے مد نظر، ورنہ کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں، وہ اتنے تھکے ہوئے ہیں، سفر کر چکے ہیں، تو تم بعد میں جب وہ ملے ان سے ملاقات ہو تو ان کو بتا دینا، نہ، واپس لے کے آؤ اور انتظار کرو، جو رہتے ہیں آہستہ آہستہ چل رہے ہیں سب پہنچ جائے تب میں بات کروں گا۔ نہ، یہ ایسا نہیں کہ اب تم آ گئے ہو، بڑی تعداد پہنچے ہوئے تو پیغمبر اعلان کر دیں، لیکن نہیں، ختمی مرتبت کی خواہش ہے کہ ایک ایک فرد براہ راست اس اعلان کو سنے۔ انتظار کیا گیا یہاں تک کہ جب سارے جمع ہوئے، آگے والے پیچھے آگے، جو رہ گئے تھے وہ پہنچ کے جب سب جمع ہوئے تو کہا کہ سب اکٹھے ہو گئے، آپ شروع کر دیجئے، خطبہ دیجئے۔ ختمی مرتبت نے جب سب جمع ہوئے اور سب نے خواہش کی خطبہ دیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ ممبر کے بغیر خطبہ کیسے دیا جا سکتا ہے، اب ممبر بناؤ تاکہ میں خطبہ دوں۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے یہ بات کی تو پریشانی اور بڑھنے لگی، اور شمع رسالت کے پروانے صحراؤں میں ادھر ادھر پھیلنا شروع ہوئے، ڈھونڈنا شروع کیا کہ کسی طرح سے کوئی ممبر کا انتظام ہو جائے۔ لیکن کافی دیر تتبع، تفحص، چھان پھٹک اور تلاش کے بعد جب لوٹ کر آئے تو سب نے اپنی درماندگی کا، بے بذاتی کا، کم مائگی کا، اپنی تواضع کا اظہار کیا۔ یا رسول اللہ، یہ صحرا ہے، ریگستان ہے، حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، نہ لکڑی، نہ بڑھی، نہ سامان، نہ اوزار، ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ تو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ مجھے ممبر چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے میری رسالت کو اس اعلان پر موقوف قرار دے دیا، میری رسالت کو اس اعلان پر مشروط قرار دے دیا۔ عجیب ہے، یہ امام اہل سنت علامہ جلال الدین سیوطی جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، انہوں نے الاتقان میں تحریر کیا کہ نزول تدریجی کے اعتبار سے یہ جو قرآن ٹکڑوں میں اترا ہے 23 سالوں میں، اس اعتبار سے قرآن کی زیادہ آیتیں، 99% سے زیادہ آیتیں صرف ایک مرتبہ نازل ہوئیں۔ قرآن کی چند آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئیں، ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے جسے سبع مثانی کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی، دوسری مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ قرآن کی کوئی آیت 3 مرتبہ نازل نہیں ہوئی سوائے آیت بلغ کے، آیت بلغ 3 مرتبہ نازل ہوئی۔ یعنی پروردگار کو تاخیر گوارا نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے علی کی ولایت کا اعلان کیا جائے، اور ختمی مرتبت نے حکم دیا کہ جلدی کرو، ممبر تیار کرو۔ شمع رسالت کے پروانے تتبع تفحص کر کے پلٹے، کہا کہ یا رسول اللہ کیسے ممبر بنائیں، کچھ بھی انتظام نہیں ہے۔ فرمایا مجھے ممبر چاہیے، حق تعالی نے میری رسالت کو اس اعلان پر موقوف قرار دیا، جاؤ ممبر کا انتظام کرو۔ پھر گھومنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، اور پھر کافی دیر کے بعد جب لوٹ کر آئے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، یا رسول اللہ یہ صحرا ہے، ریت ہے، حد نگاہ تک ریگستان ہے، گرمی ہے، یہاں پر جھاڑیاں خاردار، کوئی لکڑی نہیں، انتظام نہیں۔ اگر آپ کا پہلے سے اسی مقام پر ارادہ تھا کہ میں یہاں پر خطاب کروں گا تو ہمیں بتاتے، مدینہ میں آپ کا ممبر اونٹوں پر پار کر کے لے آتے، یا کم سے کم ہمیں مکہ میں بتاتے تو 10 دن میں آپ کے لیے ایک نیا ممبر تیار کر کے لے آتے۔ اس صحرا میں، اس ریگستان میں، اس ویرانے میں جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، ممبر کہاں سے بنے؟ ختمی مرتبت نے فرمایا اچھا تم ممبر نہیں بنا سکتے؟ سب نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا، نہیں بنا سکتے۔ فرمایا اچھا تم نہیں بنا سکتے تو ایسے کرو، یہ جو تمہارے شتر ہیں، تمہارے اونٹ ہیں، ان کی پشت کے اوپر جو پالان موجود ہے انہیں اتارو۔ یہاں تک کہ ابن خلدون جیسے متعصب مؤرخ نے اپنی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے 9 پالان اتروائے، انہیں اوپر نیچے رکھا، اس طرح سے ممبر تیار ہوا۔ تو اس سے پہلے کہ میں عرض کروں کہ ختمی مرتبت میں اس ممبر پر کھڑے ہو کر کون سا خطبہ ارشاد فرمایا، میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ آیت 3 مرتبہ نازل ہو چکی ہے، حق تعالیٰ کو تاخیر گوارا نہیں ہے،
اگر آپ کو یہ اندازہ تھا کہ شمع رسالت کے پروانے یہ آپ کے ساتھی آپ کی رہنمائی کے بغیر ممبر نہیں بنا پائیں گے، تو جیسے ہی آپ پہنچے تھے صبح صبح اسی طلوع آفتاب کے وقت اعلان کر کے سب کو رخصت کر دیتے، خود ہی پالانوں کا ممبر بنوا کے بھیج دیتے سب کو. کیوں اتنی دیر تک شمع رسالت کے پروانوں کو آپ نے پریشان رکھا؟ در حالی کہ آقا کی حدیث ہے، بخاری مسلم نے نقل کیا، اہل تشیع کے ہاں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا نے صحابہ سے کئی مرتبہ فرمایا کہ میرے صحابہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. تو پیغمبر اسلام تو خود سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، حق تعالی کے جمال کا مظہر ہے، مہربان ترین، رؤوف ترین، کریم ترین ذات. تو پھر کیوں اتنی دیر تک شمع رسالت کے پروانوں کو انتظار کروایا، پریشان بٹھایا؟ اس لیے میں نے پڑھا ہے کہ ابھی حج کر کے اس سال یہ بات میں نے کئی جگہ کی ہے، اس سال بھی جو لوگ حج پہ گئے تو آپ جانتے ہیں کہ گرمی کی اتنی شدت تھی کہ 1000 سے زیادہ حجاج کرام وہ موت ہوگی، ان کی گرمی کی شدت کو برداشت نہ کر سکے. در حالی کے سروں پر پنکھے چل رہے تھے، اے سی تھے، باقی سہولیات تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ گرمی کی شدت کو تحمل نہیں کر سکے. تو ذرا اپنے چشم تخیل کو آپ لے چلیں، آج سے 1400 سال پہلے نہ پنکھے ہیں، نہ اوزار، نہ سامان ہے، نہ قالینیں ہیں، نہ آرام دہ گدے ہیں، نہ ہوٹل ہیں، نہ اس طرح کی آسائشیں ہیں، نہ بہترین کھانے ہیں، نہ اے سی چل رہے ہیں. صحرا ہے، ریت ہے، ریت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سروں کے اوپر جو کیفیت ہے، میں نے پڑھا کہ صحابہ کرام جو ان کی چادریں ہیں، ردائیں ہیں، کبھی انہیں اپنے سر پر رکھتے ہیں تاکہ تمازت آفتاب کے اثر سے خود کو بچائیں، گرمی کی شدت سے خود کو بچائیں. لیکن دوسری جانب جب گرم ریت ستاتی ہے تو اس ابا کو پھر اتار کر نیچے بچھاتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. پھر جب دھوپ ستاتی ہے تو پھر اس ابا کو نیچے سے اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں، کبھی اوپر رکھ رہے ہیں، کبھی نیچے رکھ رہے ہیں. یعنی ایک ایک لمحہ مشکل سے گزر رہا ہے. تو ختمی مرتبہ جو رؤوف ترین ذات ہیں، کریم ترین ذات ہیں، اتنی مشکل میں اتنے گھنٹوں تک شمع رسالت کے پروانوں کو صحرا میں بٹھا کر انتظار کیوں کروایا؟ جبکہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اعلان جلد از جلد ہو جائے. تو ختمی مرتبہ اگر خود ممبر بنانا تھا تو پہلے یہ ممبر بنوا کر اعلان کر کے سب کو رخصت کر دیتے. تو ختمی مرتبہ نے جو تاخیر کی، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام حکیم امت اسلامی، عقل کل، مجسم عقل، سراپا عقل، پیغمبر گرامی اسلام اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ اے کائنات کے باشعور انسانوں، سمجھ لو یہ جتنے افراد بیٹھے ہیں یہ بہت معزز ہیں، بہت محترم ہیں، بہت مکرم ہیں. یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے عزیز ہیں، انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ مل کر جنگیں لڑی، ہجرت کی، مال کی قربانی دی ہے، زخم کھائے، سب کچھ کیا، گھر بار چھوڑا. ان کا بہت احترام ہے، ان کی بہت خدمات ہے. لیکن آج میں اس مقام پر جو کام کرنے کے لیے منصوب ہوا ہوں، یہ قیادت الہیہ اور سیادت کا اور رہبری کا اعلان کرنے کے لیے، خلیفۃ اللہ فی الارضین کا اعلان کرنے کے لیے، امامت اور ولایت کا اعلان کرنے کے لیے میں نے سب کو روکا ہے. یہ افراد اپنے تمام تر احترام، یہ جو اعلان کرنا ہے میں نے امامت کا، ولایت کا، رہبری کا، قیادت کا، سیادت کا، اس کے لیے بنیادی طور پر استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت شرط ہے. امامت کے لیے، ولایت کے لیے، رہبری کے لیے، قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، خلافت کے لیے نہ، خلافت الہیہ کے لیے استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت شرط ہے. یہ تمام افراد اپنے تمام تر احترام اور خدمات کے باوجود میرے بغیر اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ایک ممبر بنا سکیں. تو جو افراد میرے بغیر ایک ممبر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ صاحب ممبر کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ممبر بھی میں بناؤں گا، صاحب ممبر کا اعلان بھی میں کروں گا. یہاں تک کہ ممبر بنا، ممبر تیار ہوا، ختمی مرتبت نے مولا متقیان کو بلایا، قم یا علی، اے علی کھڑے ہو جائیں، میرے پاس آئیں. یہاں تک کہ مولا متقیان آ کر ختمی مرتبت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پیغمبر نے خطبہ شروع کیا، مولا متقیان ممبر پر پیغمبر کے ساتھ شامل ہیں، کھڑے ہیں. باقی تمام افراد خود حیرت بڑھ رہی ہے، ختمی مرتبت نے خطبہ شروع کر دیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ پیغمبر اسلام جیسے ہی کھڑے ہوئے اسی وقت کھڑے ہوتے ہی فوراً بلا فاصلہ کہہ دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. نہ، شاید وہاں تک پہنچنے میں ختمی مرتبت کو 1 گھنٹے سے زیادہ لگا ہے. پہلے حق تعالیٰ کی توصیف بیان کی ہے، حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، باقی مراحل کو بیان کیا. روکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مختلف افراد کو ختمی مرتبت نے فاصلے پہ کھڑا کیا ہے. معتمد افراد، کہیں قمبر کو کھڑا کیا، کہیں سلمان کو کھڑا کیا، کہیں میسم کو کھڑا کیا، کہیں دوسرے صحابہ کو
کھڑا کیا, وقفے وقفے سے, اور پوچھتے ہیں ہاتھ اٹھا کر تم تک پہنچی ہے, ان سے کہتے آگے بات کرو, ان تک پہنچی ہے. اور جو دور کھڑے ہوئے آخری افراد جب وہ اشارہ کرتے کہ ہم تک بات پہنچ چکی ہے, تب پیغمبر آگے بات کرتے تھے. یعنی 3-3.5 گھنٹے صرف ہو گئے, اور اس سارے دوران میں علی پیغمبر اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پیغمبر گرامی اسلام نے خطبہ شروع کیا. کیا خطبہ شروع کیا؟ کچھ آیات عجیب ہیں جو حدیث غدیر سے پہلے نازل ہوئی ہیں, کچھ آیات حدیث غدیر کے بعد نازل ہوئی ہیں. واحد حدیث ہے پیغمبر گرامی اسلام کی لاکھوں احادیث کے درمیان صرف ایک حدیث ہے. 23 سالوں میں پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے لاکھوں احادیث سرزد ہوئی, لیکن کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جو حدیث غدیر ہے. یہ حدیث غدیر کی شان ہے کہ شروع میں بھی آیت ہے, آخر میں بھی آیت ہے. 2 آیتوں کے درمیان میں کلام رسول علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. جو آیت اس اعلان سے پہلے نازل ہوئی وہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اور جیسے ہی ختمی مرتبت نے یہ اعلان کیا, کچھ آیات اس کے فوراً بعد بلا فاصلہ نازل ہوئی. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. شروع میں بھی آیت ہے, آخر میں بھی آیت ہے. پیغمبر نے اعلان کیا. جو آیات اعلان غدیر کے بعد نازل ہوئی یہ عجیب ہیں, جہاں پروردگار ان لفظوں کے ساتھ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. یہ عجیب بات ہے, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. یہ غدیر میں تو صحابہ کرام ہیں, ان میں کافر کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ عجیب ہے. یعنی جیسے ہی اعلان ہوا تو فرمایا جا رہا ہے کہ الیوم یئس الذین, 3 آیتیں غدیر سے متعلق. ایک اعلان غدیر سے پہلے نازل ہوئی, اس میں بھی کفر کا ذکر ہے. جو اعلان غدیر کے فوراً بعد نازل ہوئی اس میں بھی کفر کا ذکر ہے. جو اس کے کچھ وقفے کے بعد حارث بن نعمان فہری کے نازل ہوئی اس کے لیے بھی کفر کا ذکر ہے. جو آیت پہلے نازل ہوئی اس میں خدا کیا فرما رہے کہ آپ یہ اعلان کریں, نہ ڈریں نہ گھبرائیں, اور ساتھ میں یہ خبر بھی دے دی کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. اور جیسی اعلان مکمل ہوا دوبارہ خدا نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. اور پھر جب ایک کافر آگے بڑھا جو مسلمان کے بھیس میں تھا, صحابی کے بھیس میں تھا, آگے بڑھ کر جیسے یہ کہا کہ من کا او من اللہ, فوراً خدا نے تیسری مرتبہ فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج. یہ آیا ہے آپ سے عذاب کی خواہش کر رہے تو بتاؤ کہ اللہ کی طرف سے کافروں کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یعنی جو علی کا دشمن ہے خدا کی نگاہ میں کافر ہے. یہ عجیب بات ہے. غدیر پیغام دے رہی ہے بشریت کو, غدیر بتا رہی ہے کہ جو حق کی معرفت رکھتے وہ پہچان لے حق کو. ایک وہ ہے جیسے حق کا پتہ نہیں ہے, جہالت کا شکار ہے, اس تک ابھی تک حقیقت نہیں پہنچی ہے. لیکن اگر کوئی بدبخت حقیقت کو سمجھتا ہے, ولایت کی اہمیت کو سمجھتا ہے, پیغام ولایت اس تک منتقل ہوا ہے, جانتا ہے کہ پیغام ولایت خدا کی طرف سے, علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے, اس کے باوجود جانتے ہو کہ یہ حکم قرآن ہے, حکم خدا ہے, حکم دین ہے. اب اگر جان بوجھ کر یہ انکار کرے گا, دشمنی کرے گا, یہ حجت بازی کرے گا, اس کی منمانی تعویلیں کرے گا, مولا کا یہ مانا ہے, مولا کا فلاں مانا ہے, مولا کو فلاں مانا ہے, تو پھر خدا کی نگاہ میں یہ کافر ہے. اس کے کفر میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. اگر مولا کا مانا دوست ہے تو پھر وہ مبارکباد کس بات کی دی جا رہی تھی کہ ہنیئن لک یا ابو الحسن, اے ابو الحسن, ہنیئن لک یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے علی, آپ کو مبارک ہو, اصبحت و امسیت مولا
कुल्ल मोमिन व कुल्ल मोमिना, ये कौन कह रहा है? 100 से ज्यादा किताबों में दर्ज है। ये जमहूर सवाद आजम के दूसरे खलीफा उमर इब्न खत्ताब आगे बढ़कर मुबारकबाद दे रहे हैं अली इब्न अबी तालिब को। ए अबू तालिब के बेटे, आपको मुबारक हो कि आज के दिन से आप हर मोमिन के मौला हो गए, हर मोमिना के मौला हो गए। ये मुबारकबाद दोस्ती की दी जाती तो 2 मरतबा तो आपकी दोस्ती का खत्मी मरतबा ने जब भाई बनाया था, दोस्ती से ऊपर की मंजिल उखुवत। और मक्का में भी जब सिलसिले उखुवत पढ़ा गया तब भी अली अकेले बचे थे, और जब मदीना में अक्द उखुवत पढ़ा गया था, एक को दूसरे का भाई बनाया जा रहा था। हुज़ैफा को सलमान का भाई बनाया जा रहा था, अबू बकर को उमर का भाई बनाया जा रहा था, अब इसी तरह से अबू ज़र को मिक़दाद का भाई बनाया जा रहा था। सबको एक दूसरे को, तलहा को ज़ुबैर का भाई बनाया गया। मक्का में मदीना में 2 मरतबा मुवाख़ात का सिलसिला हुआ। मक्का में भी अली अकेले बच गए थे, मदीना में भी अली अकेले बच गए थे। मक्का में भी अली ने पूछा, या रसूलल्लाह, सबको सबका भाई बनाया, मेरा भाई कौन है? मुझे मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। और मदीना में भी अली ने जब ये पूछा तो पैगंबर ने फरमाया, अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, मैं तुम्हारा भाई हूं। तो दोस्ती के लिए इतना रोका जाएगा, दोस्ती के लिए इतना एहतमाम किया जाएगा, ये बात नाकाबिले फहम है। और मान लेते हैं जितने 22 माने हैं, 28 माने हैं मौला की, उनमें से आप कहते हैं कि दोस्ती, ये इस पर सब पूरी उम्मत जमा होने की कोशिश कर रही है कि मतलब दोस्ती है। अगर दोस्ती ही मतलब है, और मान लें कि अली की दोस्ती भी इतनी अहमियत रखती है कि जिसके लिए 1,20,000 सहाबा को जमा किया जा सकता है, तो फिर दोस्त भी जिस तरह से पैगंबर फरमाते हैं, दोस्त की भी 3 किस्में, 3 दोस्त होते हैं। हर इंसान के 3 दोस्त हैं, 3 दुश्मन हैं। एक इंसान का अपना दोस्त, ये भी इसका दोस्त होता है, जो इसके दोस्त का दोस्त होता है वो भी दोस्त होता है, और इसके दुश्मन का दुश्मन ये भी दोस्त होता है। और इसी तरह से 3 इंसान के दुश्मन होते हैं, एक उसका अपना दुश्मन, ये इसका दुश्मन है, और इसके दोस्त का दुश्मन भी पैगंबर ने कहा ये भी इसका दुश्मन है, और इसी तरह से इसके दुश्मन का दोस्त ये भी इसका दुश्मन है। तो इंसान के 3 दुश्मन हैं, 3 दोस्त हैं। अली की दोस्ती जब इतनी अहमियत रखती है कि जिसके लिए खत्मी मर्तबत इस सहरा में पालानों का मिंबर बनाकर 1,20,000 सहाबे किराम की मौजूदगी में अली की दोस्ती की सिफारिश कर रहे हैं, तो फिर अगर अली को दोस्त मानते हो तो जो अली के मुकाबले में आ रहा है उसका क्या हिसाब बनेगा? उसे किस तरह से रज़ी अल्लाह करार दोगे? अगर अली की दोस्ती इतनी अहमियत रखती है तो कम से कम दोस्त तो समझो। फिर अली के दोस्त की भी अहमियत है, और अगर अली का कोई दुश्मन आता है तो उसे भी अपना दुश्मन समझो, इसलिए कि पैगंबर फरमा के जा रहे हैं। आखिर कौन सा ऐलान है, क्या बात है, ये समझना है। अल यौमा यअसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गया। ताज्जुब होता है, ज़ुल अशीरा में ऐसी बात नहीं की गई, बाकी मकामात पर, ओहद में, खंदक में, खैबर में, ज़ातु सलासिल में, फतेह मक्का के मौका पर नहीं कहा गया। जब पूरे मक्का पर कब्जा हो गया मुसलमानों का, तब खुदा को कहना चाहिए था कि आज के दिन काफिर मायूस हो गया। आज अल यौमा यअसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गया। फला तख्शौहुम वख्शौन, इनसे न डरना, मुझसे डरना। अजीब बात है। और इसके बाद फरमाया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, आज के दिन मैंने अपनी सारी नेमतों को तुम्हारे लिए तमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंदीदा दीन करार दिया। समझना है गदीर में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से काफिर मायूस हुआ, दीन मुकम्मल हुआ, नेमत तमाम हुई, अल्लाह राजी हुआ और इस्लाम परवरदिगार के नजदीक पसंदीदा दीन करार पाया। अगर कहा जाए कि अली इब्न अबी तालिब की विलायत का ऐलान, तो ये ऐलान इससे पहले हजारों मरतबा पैगंबर गिरामी इस्लाम ने हुआ। वाक़अन जो मैंने पैगंबर की सीरत पढ़ी है, पैगंबर की जिंदगी में 23 सालों में एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन पैगंबर ने अली इब्न अबी तालिब की अजमत को, फजीलत को, शरफ को, इज्जत को, मकाम को, विलायत को बयान न किया हो। कोई मौका नहीं। देखिए यहाँ पर हजारों का इज्तिमा है। यहाँ पर एक बात करूं मैं तो बात समझ में आती है। पैगंबर गिरामी इस्लाम इस चीज का ख्याल नहीं रखते थे। इज्तिमा है तब, खलवत है तब, जलवत है तब, इकट्ठे हैं तब, सहाबा 1000 की तादाद में तब, 1 है तब, 2 हैं तब, 4 हैं तब, खातून सामने बैठी है, कोई बीवी सामने बैठी है तब, इस तरह कोई ससुर बैठा हुआ है सामने तब, किसी की परवाह नहीं कर रहे।
میں حیران ہوتا ہوں، غار ثور جا کے پڑھے سیرت النبی پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں سب نے لکھا ہے غار ثور میں ختمی مرتبہ جب جا رہے ہیں غار کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، سانپ کے ڈسنے کی باتیں کی جاتی ہیں، سانپ نظر آنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تمہیں اس تاریخ غار کے اندر سانپ نظر آ رہا ہے، غدیر کے اوپر علی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور جیسے ہی یہ تمام مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ جیسے ہی ختمی مرتبہ غار کے اندر سے باہر آئے تو جو آپ کے ساتھ صاحب غار تھا ختمی مرتبہ نے عبداللہ بن عثمان بن عامر جن کی کنیت ابو بکر ہے، ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ختمی مرتبہ نے۔ یہ سب نے لکھا، ابن ابی الحدید نے لکھا، باقی محدثین نے لکھا، مورخین نے لکھا۔ اب تو کوئی اجتماع نہیں ہے، پیغمبر مسجد نبوی میں نہیں ہے، ایسا نہیں کہ پیغمبر کے سامنے ہزاروں لوگ ہیں، نہ، میں عرض کر رہا ہوں پیغمبر نے علی کی ولایت کی اہمیت ہے کہ خلوتوں میں یہ پیغام دیا، جلوتوں میں دیا، تنہائیوں میں دیا، یہ بھی نہیں دیکھا ایک ہے، دو ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں، 1000 ہیں، نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اکیلے ابو بکر ختمی مرتبہ کے سامنے پیغمبر نے جیسے ہی غار سے باہر آئے، غار کے دہانے پر رک کر، غار کے دروازے پر رک کر ابو بکر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں ہاتھ لینے کے بعد فرمایا ابو بکر یاد رکھنا کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت خدا میں برابری کی منزل پر ہے۔ عجیب پیغام ہے، عجیب بات ہے، عجیب مراحل فکر ہیں، یہاں تک کہ اگر خلافت کی بات کی جائے، اگر ولایت کی بات کی جائے، اگر امامت کی بات کی جائے، غزوہ تبوک کے موقع پر ختمی مرتبہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ بخاری مسلم نے لکھا، ترمذی ابن ماجہ نے لکھا، ابو داؤد نسائی نے لکھا، علی متقی ہندی نے کنز العمال میں لکھا، لیکن انہوں نے حدیث کا آخری حصہ چھوڑ دیا ہے۔ لیکن امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی صحیحین، وہی معیار جس معیار پر امام مسلم ابن حجاج اور امام اسماعیل بخاری نے بخاری اور مسلم کو لکھا، معیار وہی تھا لیکن چند ہزار احادیث پر اکتفا کیا، اسی معیار کو جاری رکھتے ہوئے امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی صحیحین تحریر کی، جس معیار پر امام مسلم بن حجاج نے لکھا، جس معیار پر امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری کو لکھا، وہی معیار ہے جس معیار پر حدیث کا انتخاب ان دو نے کیا ہے۔ اس کے تتمے اور تکملے کے طور پر یہ مستدرک تحریر کی جناب امام حاکم نیشاپوری نے، اور اس میں یہ حدیث بیان کی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ختمی مرتبہ نے فرمایا اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہاں تک پہنچ کر سب نے لکھا ہے، لیکن امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی صحیحین میں لکھا کہ لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی، اے علی ممکن نہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور آپ کو اپنا خلیفہ منتخب نہ کروں۔ علی پیغمبر گرامی اسلام کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ جو من کنت مولا ہے، بعضوں نے فعلی مولا لکھا، بعضوں نے فہاز علی مولا لکھا، دو طرح سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ ختمی مرتبہ کا یہ جو تسلسل کے ساتھ حدیث میں کل شاید اس کی طرف اشارہ کروں، وقت ختم ہو رہے، یہ جو ختمی مرتبہ نے فرمایا، بعض محدثین نے لکھا پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اور بعضوں نے کہا من کنت مولا فہاز علی مولا۔ یہ جو فا کا لفظ ہے، ہاذا ہو تب بھی، ہاذا نہ ہو تب بھی، 4 مرتبہ یہ جملہ ختمی مرتبہ نے خطبہ غدیر میں تکرار کیا، من کنت مولا فہاذا علی مولا، لیکن دونوں میں فا موجود ہے۔ یہ وہی فا ہے جو سورہ مبارکہ یاسین کے آخر میں کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، یعنی جہاں پر فوریت پائی جاتی ہے، جہاں پر فاصلہ نہ ہو تو صرف فا ہی کافی ہے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک ایک قدم، ایک ایک مرحلہ، ایک ایک عمل، اب وقت ختم ہوا ورنہ میں مراحل بیان کرتا، جہاں بات رک رہی ہے یہیں سے کل آگے بڑھوں گا۔ لیکن ختمی مرتبہ نے جیسے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا، اس پر اکتفا نہیں کیا ہے۔ غدیر صرف علی کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں، باقی مطالب کل عرض کروں گا، اس جملے پر رک رہا ہوں۔ غدیر کی خصوصیت کیا ہے، غدیر کا طرہ امتیاز کیا ہے؟
غدیر کی انفرادیت کیا ہے؟ ورنہ ہزاروں لاکھوں مرتبہ پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا. اگر بات من کنت مولا فہذا علی مولا کی ہے تب بھی ختمی مرتبہ نے یہ جملہ بھی اپنی زندگی میں اس سے پہلے ادا کیا. امام اسی طرح سے صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی تفسیر میں تحریر کیا کہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 55 نمبر آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جیسے یہ آیت نازل ہوئی ختمی مرتبہ نے بلا فاصلہ پڑھا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو اگر دین نے تب مکمل ہونا ہوتا تب مکمل ہو جاتا، کافر نے مایوس ہونا ہوتا تب مایوس ہو جاتا. کیا ہوا ہے غدیر کے دن، غدیر کے امتیازات، وہ خصوصیات اور انفرادیتیں میں کل آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا. آج اس جملے پر رک رہا ہوں کہ غدیر کا دن اگر یہ بات پہنچا سکوں، جو اصطلاح ہے علمی اصطلاح ہے، غدیر علی ابن ابی طالب کی ولایت کی تنصیب فعلی ہے، تنصیب فعلی. اسی لیے آیت غدیر میں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا اگر کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچائیے، تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ بات پہنچا دیں. اگر یہ بات نہ پہنچائی وَإِن لَّم بَلِّغْ، اگر یہ بات نہ پہنچائی تو آپ نے کچھ نہ کیا. نہ، ادھر کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اور ساتھ کیا فرمایا وَإِن لَّم تفعل، اگر یہ کام نہ کیا. زبانی پہنچانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، تنصیب فعلی کی بات ہو رہی ہے. اسی لیے دیکھیں جتنی بھی کتابیں ہیں تاریخ کی، سیرت کی، حدیث کی، ادھر ختمی مرتبہ نے اعلان کیا، ادھر ابو الفدا ابن کثیر نے یہ تحریر کیا، صاحب البدایہ والنہایہ نے، اور اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء نے تحریر کیا کہ ختمی مرتبہ نے اپنے سر سے امامہ اتارا، جس امامے کا نام صحاب تھا، اور وہ امامہ علی کے سر پر پہنایا ہے. یہ عجیب ہے، یہ جو دستار بندی ہو رہی ہے غدیر کے اندر، اس کا راز کیا ہے؟ یہاں پر بھی کئی مرتبہ اس امام بارگاہ میں آیا، دستار بندی کی جاتی ہے اور کروائی جاتی ہے. اس کی حکمت کیا ہے میں کل اس کی طرف اشارہ کروں گا. علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان جس طرح سے غدیر میں ہوا، ایک طرف آپ کو امامہ پہنایا، دوسری طرف اگر بات دوستی کے تو پھر بیعت کس لیے کروائی جا رہی ہے؟ لوگ تحمل نہیں کر سکتے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. آیت اللہ دشتی نے اپنی کتاب منزلت غدیر میں تحریر کیا، اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، کہ علی کے ہاتھ پر، علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت پر سب سے پہلے کس نے بیعت کی ہے؟ خود پڑھ لیجئے گا، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور 3 دن تک پہ ہم مسلسل بیعت ہوتی رہی. مردوں کی بیعت پر اکتفا نہیں کیا گیا، پہلے مردوں نے بیعت کی، ایک بڑا خیمہ نصب کر دیا گیا، اور مردوں کی بیعت مکمل ہونے کے بعد پھر ختمی مرتبہ نے کہا چلو مردوں نے بیعت کر لی. نہ، ایک طرف اگر جمہور کے دوسرے خلیفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یبن ابی ہنیئا لک یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو کہ اصبحت و امسیت مولا کل مومن و کل مومنہ، کہ آج کے دن سے آپ ہر مومن کے مولا ہو گئے اور ہر مومنہ کے بھی مولا ہو گئے. علی صرف مومنوں کے مولا نہیں ہے، علی مومنہ کے بھی مولا ہے. اور مومنہ تب تک مومنہ رہ سکتی ہے جب تک وہ علی کی ولایت کو مانے. اگر کوئی علی کی ولایت سے بغاوت کر جائے تو پھر وہ مومنہ نہیں رہے گی. مومنہ کے لیے بھی ہے، اس لیے ختمی مرتبہ نے حکم دیا پہلے مرد بیعت کریں پھر خواتین بیعت کریں گی. اور خواتین میں سب سے پہلے بسعت الرسول صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد تمام ازواج النبی ایک ایک کر کے جناب سودا ہیں، حفصہ ہیں، عائشہ ہیں، باقی امہات المومنین سب نے بیعت کی. اس کے بعد جو سلسلہ بڑھا، کل عرض کروں گا، وقت ختم ہوا، یہاں تک کہ سیدہ زہرا اس سفر میں شامل ہیں. اور یہ سیدہ ہیں جو ایک ایک عمل کی شاہد ہیں، اور یہ سیدہ ہیں یہاں تک کہ جب آپ کے ساتھ پلٹی واپس مدینہ میں آئیں کیفیت بدل چکی ہے. غدیر کے بعد کے ایام یہ ختمی مرتبہ کی زندگی میں غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ اب 4 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے مسلسل مختلف افراد کے ساتھ میٹنگ شروع کر دی ہیں، مختلف قبائل کے ساتھ جا کر ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، وفد کی صورت میں جاتے ہیں، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس. پیغمبر جب مدینہ
جب پلٹ کر آئے تو یہ افراد متحرک ہوئے اپنے قبائل میں، گھروں میں، مختلف افراد کے پاس، ایک طرف ختمی مرتبہ اس اعلان کو برابر پہنچا رہے ہیں، یہاں تک کہ غدیر کے خطبے میں جو پیغمبر کے الفاظ ہیں ان کی طرف میں کل اشارہ کروں گا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا. عجیب کلمات ہیں. پیغمبر نے 1,20,000 صحابہ پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ واجب قرار دیا. فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدَ الْغَائِبِ، یہ 1,20,000 افراد جو موجود ہیں ان سب پر واجب ہے کہ جو فرد کسی وجہ سے نہیں آیا سب تک پہنچیں. اور فرمایا جو ان میں باپ ہیں، جن کی نسلیں ہیں، اولادیں ہیں، وہ ان پر واجب ہے کہ اپنی اولادوں کو اعلان غدیر پہنچائیں. یہ اعلان غدیر کی اہمیت ہے. دوسری جانب وہ قوتیں، اقتدار طلب قوتیں، طاقت طلب قوتیں متحرک ہو گئیں، فعال ہو گئیں. بس مختصر کروں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر ختمی مرتبت کی آنکھ بند ہوئی اور دوسری طرف اسی ترتیب سے ختمی مرتبت کی رحلت کے تیسرے دن جو ہوا میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا ہے. لیکن حزب حاکم مطمئن تھے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی شور نہیں اٹھے گا. پوری محنت کی تھی انہوں نے غدیر کے بعد، غدیر کے واقعے سے لے کر پیغمبر کی رحلت تک اتنا کام کر چکے تھے. قبیلہ بنی اسلم کو دیکھ لیں، باقی افراد کو دیکھ لیں، مطمئن تھے کہ کوئی حالات خراب نہیں ہوں گے، ہم حالات پر قابو پا لیں گے. ان کے ذہن میں جو تھا، ان کے ذہن میں تھا، واقعاً انہوں نے صحیح سوچا ہوا تھا. یہاں تک صحیح تھا کہ اگر فاطمہ زہرا نہ آئے تو وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتے. لیکن ان کے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ نبی زادی بھی گھر سے باہر آ سکتی ہے. یہ غدیر کے اعلان کی اہمیت ہے، جہاں ختمی مرتبت کی رسالت اور نبوت داؤ پر لگائی جا رہی ہے اور ختمی مرتبت کی رسالت کو اس اعلان کی ولایت کے اعلان کے ساتھ مشروط قرار دیا جا رہا ہے. اس اعلان کی اہمیت یہ ہے کہ اس اعلان کو اور اس پیغام کو بچانے کے لیے اور قیامت تک آنے والی باشعور نسلوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے سب سے بڑے راز فاطمہ زہرا کو ظاہر فرمایا. اگر غدیر کی بقا اور ولایت کا اعلان باشعور نسلوں تک پہنچانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی فاطمہ زہرا کو زمین پر نہ اتارتا، کبھی اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں نہ فرماتا. جبکہ فاطمہ زہرا کی بھی مشیت یہی ہے، جبکہ خدا کی مشیت بھی یہی ہے. علی متقی ہندی نے کنز الامال میں یہ حدیث لکھی ہے کہ قیامت کے دن جب سیدہ زہرا کی سواری میدان محشر میں آئے گی تو خدا تمام اہل محشر سے، جس میں انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صالحین، اتقیاء سب ہوں گے، خدا سب سے فرمائے گا یا اہل معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے اہل معاشر اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کر لو. تو لوگ سوال کریں گے کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو خدا فرمائے گا میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا آ رہی ہے. یعنی اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی سیدہ زہرا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، کوئی نبی آنکھ اٹھا کے دیکھے، یہ گوارا نہیں خدا کو. اور یہ خدا کی مشیت ہے. اور فاطمہ کی مشیت کیا ہے؟ فاطمہ وہی چاہتی ہیں جو خدا چاہتا ہے. ہمیں بتانے کے لیے پیغمبر نے ایک دن سیدہ سے پوچھا فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ جواب دیا بابا اس دنیا میں میری صرف ایک خواہش ہے. تو پوچھا کون سی خواہش ہے؟ فرمایا میری خواہش ہے کہ کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے، نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں. جب خدا کی مشیت بھی یہی ہے، فاطمہ کی مشیت بھی یہی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ فاطمہ زہرا اپنا گھر چھوڑ کر آج پہلی مرتبہ دربار میں آ رہی ہیں، ہزاروں اجنبیوں کے سامنے، ہزاروں نامحرموں کے سامنے. اور کیا انداز ہے بی بی کا، کس طرح سے آئی ہیں. بی بی اس دروازے سے بھی آ سکتی تھی جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا، لیکن نہ اس دروازے سے نہیں، آج مرکزی دروازے سے آ رہی ہیں، گلیوں سے گزر کر، تاکہ اہل مدینہ کو خبر ہو جائے کہ وہ فاطمہ جو اس سے پہلے کبھی اس طرح گھر سے باہر نہیں آئی تھی آج گھر سے باہر آ رہی ہے. اس لیے جو افراد مسجد نبوی میں موجود تھے وہ موجود تھے، جو موجود نہیں تھے دوڑے لگ گئی. افراد دوڑنے لگے، ادھر ادھر بتانے لگے کچھ ہونے جا رہا ہے، نبی زادی دربار میں آ رہی ہے، کچھ کہنے جا رہی ہیں. یہاں تک کہ چند لمحوں میں مدینہ سمٹ کر مسجد نبوی میں جمع ہوا ہے، سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ جب سب جمع ہوئے بی بی کچھ دیر کھڑے ہو کر گریا کرتی رہی ہیں. اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد وہ مراحل طے کرتی رہی. وقت نہیں بچا کہ میں کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا کیا سیدہ زہرا نے. شق القمر کیا ہے علم کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں.
یہاں تک کہ لوٹی تو عجیب انقلاب برپا ہو رہا تھا مدینے میں، کیفیتیں بدل رہی تھی، چیمیں گویاں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ حزب حاکم نے اس خطرے کو بھانپ لیا اور سمجھ لیا کہ اگر فاطمہ زہرا کچھ دن اور زندہ رہ گئیں اور اسی طرح سے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہیں تو کوئی ہمیں اس مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا۔ میں نے کل عرض کیا کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ یہاں پر پہنچ کر عقل انسان حیران ہو جاتی ہے۔ فاطمہ زہرا خطبہ دینے کے بعد جب آئیں اور جب حزب حاکم کے افراد آئے، قبیلہ بنو اسلم کے 700 گھوڑ سوار آ گئے، 50 افراد آ گئے، ہاتھوں میں تیر لی، تلواریں لیے ہوئے، ڈنڈے لیے ہوئے، لکڑیوں کا سامان، جلانے کا سامان لیے ہوئے، ادھر آ کر جب علی ابن ابی طالب کو اسیر کر کے لے کے جا رہے ہیں، اب وہ مرحلہ ہے بی بی فاطمہ زہرا۔ اگر میں بیان کرنا چاہوں اس کیفیت کو تو اس واقعے کا سہارا لوں گا۔ شہادت ایام فاطمیہ میں ایران میں ایت اللہ حسین انصاریان بی بی کی شہادت بیان کر رہے تھے، اور جب وہ شہادت بیان کر چکے تو اس کے بعد ان سے میزبان نے خواہش کی کہ آج آخری دن ہے تو آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر غذا تناول فرمائیں، لنگر تناول فرمائیں۔ تو میزبان کی خواہش کے احترام میں وہ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ کھانے لگ گئے اور باتیں شروع ہوئیں، لوگ سوال و جواب کرتے رہے، کافی وقت گزر گیا، تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ ایک گوشے سے ابھی تک رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب وہ اٹھے کھانا کھا کر اپنے ساتھیوں سے اجازت لے کر اٹھے تو چلتے ہوئے اس مومن کے پاس آئے جو امام بارگاہ کے گوشے میں بیٹھ کر ابھی تک گریہ کر رہا تھا، پوچھا کہ 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، میں نے مصائب بیان کر دیے، باقی سب لوگ مصائب سن کر گریہ کر کے گھروں کو چلے گئے، کیا وجہ ہے آپ کھانے کے لیے نہیں اٹھے، نیاز کے لیے نہیں اٹھے، برابر بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں، مجھے وہ بات بتائیں جو بات آپ کو ابھی تک رلا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آیت اللہ حسین انصاریان آپ نے بی بی کی شہادت بیان کی، لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، میں آپ کے محلے میں رہتا ہوں اور میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آج آپ نے مصائب بیان کرتے ہوئے پڑھا ہے کہ سیدہ زہرا کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ آپ نے مصائب میں پڑھا سیدہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، میں جانتا ہوں اگر کسی انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ نے بتایا کہ فاطمہ زہرا ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، فاطمہ زہرا ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 90 دن تک زندہ رہی۔ تو کیسے زندہ رہی؟ اگر بات پہنچی ہے تو اب سنیں، ولایت کی اہمیت سنیں، غدیر کی اہمیت سنیں، جس حالت میں ایک خاتون کے لیے، انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہے۔ میں نے پڑھا ہے یہاں تک کہ شیخ عباس قمی نے لکھا، ادھر حزب حاکم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، مسجد کی طرف لے کر گئے، اور دوسری جانب نبی زادی آپ کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں۔ ایسی حالت جس میں سانس لینا مشکل ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، فضا کا سہارا لیتی ہیں، کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہیں۔ آخر کیا مجبوری ہے؟ جب علی کو لے گئے تو فاطمہ کیوں جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ فاطمہ جانتی ہیں یہ جو لشکر علی کو لے کر گیا یہ علی سے بیعت کا مطالبہ کرے گا اور علی مر جائیں گے، قیامت تک بیعت نہیں کریں گے، اور جب علی بیعت نہیں کریں گے مبادا یہ امام وقت کو، ولی خدا کو، جانشین مصطفیٰ کو شہید نہ کر ڈالیں۔ اس لیے شمع ولایت کو فروزہ رکھنے کے لیے، امامت کی زندگی کو بچانے کے لیے اس لیے جا رہی ہیں، امامت کے تحفظ کے لیے۔ اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، یہ محافظہ ولایت ہے۔ آئے شکریہ ادا کریں اس بی بی کا جس نے علی کو بچا کے ہم تک پہنچایا ہے، جس نے ولایت کو بچا کے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہاں تک نام اب جب پہنچی بی بی، کیا حال دیکھا، وہ منظر دیکھا جو بہت عجیب تھا۔ جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئی کیا تکلیف منظر تھا، علی ابن ابی طالب کی گلوہ اطہر میں رسی تھی، ایک شخص تھا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ علی کے سامنے کھڑا تھا، علی زمین پر بیٹھے تھے، باقی سب افراد داہنے بائنے کھڑے تھے، وہ افراد للکار رہے تھے، خود یہ فرد کہہ رہا تھا بار بار علی بیعت کریں ورنہ تلوار چلاؤں گا، ورنہ سر تن سے جدا کر دوں گا، ورنہ قتل کر دوں گا۔ سب جانتے ہیں آج وسیع رسول تلوار نہیں چلائیں گے، اس لیے کہ دین کا تحفظ مطلوب ہے۔ ایسے عالم میں جب سیدہ زہرا مسجد نبوی میں داخل ہوئی، یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ گریہ کرتے ہوئے اپنے بابا کی قبر کی طرف بڑھی، قبر رسول کی طرف بڑھی، اور بڑھ کر اس مجمع کو خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، اچھا تم علی سے بیعت لینا چاہتے ہو، لو تم علی سے بیعت مانگو،
ابھی میں اپنے بابا کی قبر پر اپنے سر سے ردا ہٹا کر میں اپنے بابا کی قبر پر اپنے سر سے ردا ہٹا کر تمہارے خلاف بد دعا کروں گی، تمہارے خلاف بد دعا کروں گی۔ میرے عزیزوں، میں نے پڑھا ہے جناب سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں جب بی بی کی زبان سے یہ جملے جاری ہو رہے تھے، کہا ادھر بی بی کی بد دعا کی کلمات کی، جب یہ وعید سنا رہی تھی میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اتنی بلند کہ درمیانے قد کا آدمی اس کے نیچے سے گزر سکے، یہاں تک کہ جیسے یہ آواز علی کے کانوں تک پہنچی مجھے بلایا، فرمایا سلمان جاؤ نبی زادی کو منع کرو، بد دعا نہ کریں۔ جیسے ہی پیغام پہنچا فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور پلٹ کر آئیں، کہا چونکہ ولی خدا کا حکم ہے، جن کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، اس لیے میں بد دعا نہیں کروں گی، لیکن جب تک تم علی کو نہیں چھوڑو گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ بالآخر حزب حاکم مجبور ہوا، علی کو رہا کیا، فاطمہ زہرا علی کو اپنے ہمراہ لے کر آئیں۔ بس میرے عزیزوں اس سے زیادہ سکت نہیں، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، میں دست ادب جوڑ کر ثانی زہرا کی بارگاہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، بی بی آپ کے اوپر دروازہ گرایا گیا، بی بی آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، بی بی آپ کا محسن شہید ہو گیا، بی بی آپ کے ہاتھوں پر تازیانے لگے، بی بی آپ کے رخسار پر تماچے لگے، بی بی آپ بڑی مشکلوں سے چلتے ہوئے گھر سے مسجد نبوی تک آئیں، لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد کم سے کم آپ نے ولی خدا کی زندگی کو بچا لیا، آپ نے علی کی زندگی کو بچا لیا۔ میری لاکھ مرتبہ جان قربان آپ کی بیٹی ثانی زہرا کے قدموں تک کہ جو مدینے سے کربلا تک حسین کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، لیکن 70 قدم کے فاصلے پر عمر سعد کو آواز بلند کرتی رہی، ارے میرے بھائی کو ذبح کیا جا رہا۔